ہمارے اخلاق سدھرتے ہیں، ہمارے اخلاق سنورتے ہیں ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو۔ اب اخلاق، اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ خود واضح کر دیا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، اے عائشہ آپ ہم کو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ مطلب اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن ہی تو تھا، اگر تم چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہے تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اگر ہم پڑھتے رہیں گے ہمارے اندر بھی وہ اخلاق آئیں گے، جیسا کہ سچائی، سچ بولنا سب سے بڑی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے تجارت کے لیے۔ جب شادی سے پہلے کا واقعہ نا، شادی کیوں کری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو دیکھی، اور وہ اخلاق میں سچائی تو دیکھی۔ جب ان کا مال لے کر گئے، بازار میں گئے، جو بھیگا ہوا کچھ گیلا مال بھی تھا، اناج، اور کچھ سوکھا بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الگ کرے، وہ الگ کرے، اس کا ریٹ الگ لگائے، اس کا ریٹ الگ لگائے اور بیچے تو ماشاءاللہ بہترین اس میں فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوئی۔ تو یہ سچائی، امانت داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے ہجرت کر کے، لیکن مشرکین کے بھی کچھ مال رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو کتنا بھروسہ رہے تو ایک آدمی مال رکھتا کسی کے پاس۔ آج ویسا بھروسہ کسی کا، ہمارے حالات، ہمارے ماحول میں آج ہم کسی کے اوپر بھروسہ کر سکتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، ہم ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کس کے اوپر بھروسہ کر سکتے؟ کوئی چیز رکھنے کے لیے یا کوئی بات بولنے کے لیے؟ تھوڑا گن کے، تھوڑا سوچ کے دیکھو، ایک لسٹ نکالو۔ چاچا کے اوپر بھروسہ ہے، تایا کے اوپر ہے، خالہ کے اوپر ہے، ماموں کے اوپر ہے۔ اگر ہم اس طرح لسٹ نکالیں گے نا، ہر ایک کی شکایتیں آپ کے پاس ہوں گی۔ نہیں، تایا ایسے، چاچا ایسے، خالو ایسے، پھوپھی ایسی، ماموں ایسے، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رہا آج۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا بھروسہ، مسلمان نہیں، اس زمانے کے مشرکین بھی اپنا مال لے کے آ کے رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ سچا انسان ہے، یہ امانت دار ہے، یہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، یہ ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا ہوا، اللہ کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے، اے علی یہ مال فلاں کا ہے، یہ چیز فلاں کا ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، میں جا رہا ہوں، میں جانے کے بعد یہ چیزیں ان کو واپس لوٹا دینا۔ کیسی امانت داری! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی، اور ڈرتے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولی، کس چیز کا حوصلہ دی؟ اللہ کے رسول کے اخلاق ہی تو پیش کری نا۔ کیا یاد دلائی؟ ان چیزوں میں اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جن اخلاق کا ذکر کرتی ہے، ان میں سب سے پہلا ذکر کرتی ہے، اے محمد تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، ڈرو مت، تم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ کیا بولی؟ تم رشتوں کو جوڑنے والی ہے۔ کل ہی میں ایک تقریر سن رہا تھا، ماشاءاللہ جو میرے پسندیدہ اسپیکرز میں سے، میں جن کو پسند کرتا ہوں، جن علماء کو پسند کرتا ہوں، ویسے تو ہر عالم کو ہی ہم سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن ان میں خاص طور سے موجودہ دور میں میں سب سے زیادہ جن کو پسند کرتا ہوں ان کا ایک تقریر یہاں پر تھا۔ تو میں گیا مسجد میں، ماشاءاللہ کل بیٹھ کے میں ایک بات جب ان کی تقریر سن رہا تھا، اتنی بہترین تقریر تھی، اس میں مجھے یہ بات جو سب سے پہلے معلوم ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ رشتہ داروں کا ٹاپک تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے، ہمت دیتے ہوئے جو اچھے اخلاق گنوائی، اس میں سب سے پہلا یہی تھا کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں پڑھنا؟ کیونکہ ہمارے اخلاق کی تربیت ہوتی، تو اخلاق میں سچائی، امانت داری، رشتہ داروں کو نبھانا، بلکہ رشتوں کو نبھانے میں تو ایک مشہور بات بھی ہے، آپ شاید کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جب تک وہ زندہ تھی دوسرا نکاح نہیں کرے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں کو بھی تحفہ دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دودھ شریک بہن آئی تھی،
کسی کو نام پتہ ہے؟ شیما یا شیما ان کا نام تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو ماں تھی نا، نام کیا ہے ان کا؟ حلیمہ ہے نا. حلیمہ سعدیہ جو تھی، حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوئی دودھ پلانے کی وجہ سے. تو کئی دنوں کے بعد ایک جنگ میں وہ پکڑی گئی شیما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی، اللہ کے رسول نہیں پہچانے تو وہ آ کے بولی، اے محمد تم مجھے نہیں پہچان رہے کیا؟ میں تمہاری بہن ہوں دودھ شریک. اللہ اکبر، کیا رشتہ، وہ کیا محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے کہ تم میری بہن ہے اتنے دنوں کے بعد. اور وہ بتائی، آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو اپنا ہاتھ یا کندھا وہ کھول کے اس طرح کپڑا ہٹا کے بتائی، دیکھو اے محمد تمہیں یاد ہے تم بچپن میں مجھے کترے تھے، آپ کے دانت کے نشان ابھی بھی موجود ہے. بول کے اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے، بہن کی محبت تھی، بہت سارا مال دے کر ان کو واپس بھیج دیتے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. کیسے اخلاق، میں کیا بتاؤں اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں. ایک بھائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ہر ایک موضوع پر اگر اخلاق لے لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام قبول کر کے آئے غزوہ حنین کے موقع پر، شاید اس کے بعد بہت سارا مال دے دیے. ایک آدمی کو ایسا مال دیتے تھے کہ لوگ حیران پریشان ہوتے تھے، کیوں اس طرح اتنا مال دے رہے؟ تاکہ وہ اللہ کے رسول اتنا دینے والے ہیں، اس محبت میں وہ اسلام قبول کر لیں. یہ سوچ کے اللہ کے رسول دے دیتے تھے. ہزاروں کی بکریاں دے دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال بہت سارے اخلاق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. رحم دلی، معاف کرنا، صبر کرنا. معاف کرنے کے تو کتنے واقعات سنتے ہم، معاف کرنے کے، رحم دلی کے کتنے واقعات سنتے. سمامہ کا واقعہ سنے نا، کتنی مرتبہ سنا. ایک مشہور واقعہ. سمامہ کون تھے؟ یمن کے گورنر سمامہ. یمن جو تھا، یمن کے گورنر. اور آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. معلوم کرنے کے لیے نہیں، قتل کی نیت سے آئے تھے مدینہ میں. اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہچان لیے، ان کو پکڑ لیے. پکڑ کے لے کے آ کے مسجد کے ستون سے باندھ دیے. مسجد کے جو ستون ہوتے، مسجد کے جو کھمبے بولتے آج جو پلر ہے نا، اس زمانے میں جو لکڑی کے کھمبے تھے جو بھی مسجد کے اس ستون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو جو کہ سمامہ تھے ان کو باندھ دیے. تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کرے. سمامہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا. وہ یمن کے گورنر تھے، لیکن جب وہ آئے ان کو پکڑا گیا اور مسجد کے اندر ان کو باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے سمامہ کیسے ہو؟ اے سمامہ خیریت سے ہو کیا حال چال ہے؟ اور وہ کتنا فخر سے، کیونکہ وہ بھی گورنر تھے، وہ جواب دیتے، اے محمد اگر تم مجھے چھوڑ دو گے بہترین انعام بھیج دوں گا میں تمہارے لیے، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے اس کا بدلہ لینے والے بھی میرے بہت ہیں. ایک عام آدمی ہوتا تو اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جب وہ پکڑا گیا، غلطی ہو گئی کسی سے، تو ہم کیا بولتے؟ بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، چھوڑ دو، اس طرح کی باتیں کرتے. لیکن وہ گورنر تھے، فخر سے بول رہے کیا، اے محمد چھوڑ دو، میں تمہارے احسان کو نہیں رکھ لوں گا، بہت سارے انعام دے دوں گا، لیکن اگر قتل کر دیے نا، دیکھو میرے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس کا بدلہ لینے والے بہت سارے لوگ ہیں، دیکھو. بولے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں بولے، اور اتنے فخر کے ساتھ وہ جواب دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آئے اور پوچھے، اور وہ سر نیچے کیے ہوئے تھے، اور وہ سر اٹھا کے اللہ کے رسول کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، فخر میں تھے، گھمنڈ میں تھے، اللہ کے رسول کے چہرہ دیکھنا پسند نہیں تھا، اور بولتے تھے، اے محمد میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اس کائنات میں سب سے زیادہ برا چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ میری نظر میں تمہارا چہرہ ہے، اس لیے میں دیکھنا ہی نہیں پسند کرتا جاؤ. اور اس کائنات میں سب سے برا اگر کوئی شہر ہے تو وہ تمہارا شہر ہے، مجھے میں دیکھنا نہیں پسند کرتا تم کو. بولتے اللہ اکبر. جان نکالنے کے لیے آئے سو دشمن، اور آنے کے بعد بھی، پکڑے جانے کے بعد بھی ایسی گھمنڈ کے ساتھ جواب دے رہا. اللہ کے رسول کیا جواب دیے؟ اے صحابہ ان کو دودھ پلا دو. اتنا بولے چلے گئے اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں بولے. ان کو کھانے پینے کا انتظام کرو، دودھ پلا دو، ان کو بولے چلے گئے. اور دوسرے دن آئے اللہ کے رسول اور پھر پوچھے، اے سمامہ کیسے ہو، خیریت سے ہیں؟ ہم پوچھتے جی ایسے کسی کو؟ ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار کچھ بولا، اگر انہیں نہیں بھی بولا، کون تو بھی آ کے بول دیا جی تمہارے بارے میں ایسا بول رہے، بولے تو صرف گمان پہ ہم لوگ ان سے دشمنی نکال لیتے، صرف بدگمانی پہ. اچھا ایسا بولے کہتے انہوں،
اب دیکھ لیتی موقع ملے جب دیکھیں گے اب ان کو بدلہ لے لیں گے. یہ ہمارے اندر کینہ، ہمارے اندر کپٹ، ہمارے اندر حسد، ہمارے اندر دشمنی، ہمارے اندر معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول جان نکالنے کے لیے ایسے دشمن کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے. دوسرے دن بھی ایسے ہی سوال کرے، ایسے ہی جواب ملا، ٹھیک ہے اس کو دودھ پلا دو، بولے آ گئے. تیسرے دن بھی گئے، خیر خیریت پوچھے، پھر وہی فخر اور گھمنڈ کے ساتھ جواب دے دیا. پھر اللہ کے رسول بولے سمامہ کو دودھ پلاؤ اور چھوڑ دو. کیا بولے؟ دودھ پلاؤ اور اسے چھوڑ دو. بولے حیران پریشان ہو گئے سمامہ، بلکہ میں جان نکالنے کے لیے آیا سو دشمن اور پکڑا بھی گیا، مجھے مارنے، سزا دینے، قتل کرنے کے بجائے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا. یہ کیسا انسان ہے؟ جب سر اٹھا کے دیکھے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کے، جب رسیاں ان کے کھولی گئی تو دوڑتے ہوئے بھاگے. جیسے ہی مدینہ سے باہر گئے، کہیں پر پانی تھا، کنواں تھا، غسل کر کے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول پوچھے اے سمامہ کیا ہوا؟ ہم تو چھوڑ دیے تھے، تم کو کیوں واپس آ گئے؟ بولے اللہ کے رسول آپ چھوڑ دیے تو ایسا چھوڑ دیے، تم مجھے اپنا بنا کے چھوڑے، اب آپ کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ مجھے تم اپنا بنا کے چھوڑے تو میں کہاں جاؤں؟ اب جان نکلے گی تمہارے قدموں کے نیچے، بس میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے قربان ہوں. اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. حقیقت یہی تھی کہ میں تم سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کائنات میں سب سے برا آدمی تمہیں کو سمجھتا تھا، لیکن جب تم مجھے چھوڑ دیے اللہ کے رسول، تمہارا چہرہ دیکھ لیا تو اب تمہیں چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا. ہے ایسے اخلاق. اسی لیے میں کیا بولا پہلے، اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے یہ سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور سب سے بڑی دلیل بھی ہے اسلام کے سچا ہونے کے لیے. اب مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آئے گا جو جان نکالنے کے لیے آئے سو دشمن کو دودھ پلا کے 3 دن کے بعد چھوڑ دینے والا، واپس بھیج دینے والا؟ کوئی انسان کسی بھی ہسٹری میں کوئی نہیں ملیں گا آپ کو. ہسٹری آپ پڑھیں گے تو ایسے ایسے دشمن، ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیے سو لوگ ملیں گے. لیکن اللہ کے رسول کیسے نرم دل تھے، کیسے معاف کرنے والے تھے، کیسا صبر کرنے والے تھے، کیسے امانت دار تھے، کیسے سچے انسان تھے. یہ تمام اخلاق کے پہلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب ہم یہ سنیں گے نا تو ہمارے دل میں بھی کیا ہوگا جی؟ ٹھیک ہے جی، اگر ہم یہ سیرت میں پڑھیں، یہ واقعات سنیں، ہمارے دل میں بھی، ہمارے گھر میں بھی کبھی جھگڑا ہوا تو ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا، ارے میں ایک ایسے نبی کو ماننے والی عورت ہوں، میں ایک ایسے نبی کو ماننے والا مرد ہوں، میرا نبی جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا، میں میری خلیری بہن کو نہیں معاف کر سکتی کیا؟ میں میرے پھپھیرے بھائی کو نہیں معاف کر سکتا کیا؟ میں میرے طاہرے بھائی کو نہیں معاف کر سکتا کیا؟ کیوں نہیں معاف کروں گا؟ اللہ کے رسول کی جب اتنے اچھے اخلاق تھے تو وہ نبی کو میں ماننے والا میرے اخلاق کیسے ہونا؟ اس طرح انسان کے اندر خود اخلاق سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں جب اللہ کے رسول کی زندگی کو بار بار پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو.